السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اور آپ کا گزر چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس کے اندر خیر و برکات حاصل کر سکتے تھے ہم اور آپ، اور ہم نے حاصل بھی کیا، کوشش بھی کی۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اس مہینے کے اندر روزوں کے ساتھ ساتھ قیام کیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کی اللہ کے سامنے کی، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش اور جد و جہد کی۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر ہم اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکیں، اور ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے اس مہینے کا صحیح انداز سے فائدہ اٹھایا، صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا، وہ کامیاب وہ کامران ہو گئے، اور جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو بھی ویسے ہی سمجھا جیسے پچھلے مہینے تھے، یقین جان لیجئے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا مہینہ آیا تھا، اس کے آنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہ کروا سکے۔ معزز سامعین کرام، بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد، شیاطین کے کھل جانے کے بعد، مسلمان اپنی زندگیوں کے اندر ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ صرف رمضانی مسلمان تھے، اللہ کی عبادت صرف ان کو رمضان ہی میں کرنی آتی ہے، باقی مہینوں میں یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ میں ان تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، رمضان میں تہجد گزار رہتے ہیں، رمضان میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے پھر اپنی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز گئی، اور اسی انداز سے تہجد کی نماز گئی، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار بھول گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم کو کیا سکھلا کر گیا، ہم کو کیا دے کر گیا، ہم کو کیا تعلیم دی اس نے، ہم کو کیا سکھلایا اس نے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے بعد تہجد گزار بن چکا ہوں؟ کیا میں رمضان المبارک کے اس مہینے کے بعد 5 وقت کا نمازی بن چکا ہوں؟ کیا میں نے جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ دھڑی سے رکا رہا، ویسے ہی غیر رمضان بھی کیا میں رک رہا ہوں؟ جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا کرتا تھا، کیا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر رہا ہوں یا نہیں؟ آج ہر مسلمان اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرے۔ اگر مسلمانوں کو ان سوالات کا جوابات مل جائے کہ جیسے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھے ویسے ہی غیر رمضان میں بھی ہیں، تو یقین جان لیجیے آپ کامران و کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنے نفس سے پوچھے اور آپ کے دل نے یہ بتلایا کہ نہ، کہ آپ تو رمضان میں کچھ اور تھے، رمضان کے بعد تو کچھ اور ہو چکے ہو، رمضان میں تو آپ مومن تھے، غیر رمضان آپ نے تو کفریہ کام شروع کر دیا، یقین جان لیجئے پھر ہمارے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ رمضان المبارک کی وہ تہجدیں، وہ عبادتیں اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوئی کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور غیر رمضان عبادت چھوڑ دے تو اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھیں،
کہ جو رمضان میں کمائی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم نے اپنی ان نیکیوں کو گوا بیٹھیں، کہ اپنی ان نیکیوں کو ایسی جھولی میں ڈالیں جو جھولی نیچے سے پھٹی ہوئی ہو۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا تدرون مل مفلس، اے میرے صحابیوں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر میں مفلس وہی ہے جس کے پاس مال دولت درہم نہ ہو۔ یہی لوگ تو ہمارے سامنے مفلس ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس روپے نہ ہو، یہی لوگ مفلس ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا پورا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اس کے پاس تو نیکیوں کا پہاڑ ہے، لیکن اسی لمحے میں کچھ لوگ آئیں گے، ایک شخص آئے گا، کہے گا، اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے گالی دی تھی، جس نے مجھے قتل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا۔ ایسے ہی لوگ آتے جائیں گے، کوئی شکایت لے کر آئے گا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے بہتان تراشی کی تھی، اس نے میرے خلاف دھوکہ دھڑی کی تھی۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی شکایت لے کر آئے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی لوگ آتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم رسید کر دے گا۔ اندازہ لگائیے گا کہ کہاں گئے وہ اعمال۔ اگر رمضان کے بعد ہم پھر سے دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، رمضان کے بعد ہم نے پھر سے رشوت لینی شروع کر دی، رمضان کے بعد پھر سے ہم نے سود کھانا شروع کر دیا، رمضان کے بعد پھر سے ہم نے لوگوں کو دغا بازی کرنا شروع کر دی، رمضان کے بعد پھر سے ہم نے لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دی، رمضان کے بعد پھر سے ہم نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، یقین جان لیجئے آپ کے وہ اعمال ضائع ہو گئے۔ کل قیامت والے دن جن کو آپ نے تکلیف دی تھی وہ لوگ مانگنے آئیں گے۔ اپنے آپ کو بچائیے پیارے دوستو، اپنے آپ کو ان مصائب و مشکلات سے، ان پریشانیوں سے بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن رسوائی اٹھانی پڑے۔ پیارے دوستو، ایک اہم بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو چکا ہے آپ کو، ہم اور آپ کو کیا ہو گیا ہے، کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہی رب، وہی اللہ جو رمضان کے مہینے میں رحیم و کریم تھا، تو کیا غیر رمضان اللہ رحیم و کریم نہیں ہے؟ بولو، وہی اللہ جو رمضان کے مہینے میں ہماری نمازوں کو قبول کیا کرتا تھا، کیا غیر رمضان اللہ موجود نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ وہی اللہ جو ہم پر مہربان تھا، غیر رمضان کیا ہم پر مہربان نہیں ہو سکتا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان میں تو جھوٹ سے بچتے ہیں، غیر رمضان نہیں بچتے؟ رمضان میں تو ہم گالی نہیں دیتے، رمضان کے بعد گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں، لیکن غیر رمضان مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں ہم اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، آج کل تو گھروں میں بھی نماز ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، پوچھیں اپنے دل سے آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو میں نہیں کیا تو کل قیامت والے دن ہمارے لیے کوئی مددگار نہیں رہے گا، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس رمضان المبارک کے مہینے کے جانے کے بعد اپنے آپ کو یوں ہی پھر بے یار و مددگار مت چھوڑ لیجئے۔ اللہ اب بھی مدد کرنے والا ہے، اللہ اب بھی رحم کرنے والا ہے، اللہ اب بھی بخشنے والا ہے۔ بس سائل کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ سوال کرے اللہ کے سامنے، کوئی بندہ مانگے اللہ سے، کہ ہم اور آپ تو آج مسلمان اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے سوال کیجئے اللہ سے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، جیسے رمضان میں تھے ویسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے عبادتیں کیا کرتے تھے، غیر رمضان بھی عبادت کیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔